آج مریم اتنے عرصے کے بعد میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور یہاں اپنے بھائیوں کو بھی آ کے ملی، حسین کو بھی ملی ہیں، حسن کو بھی ملی ہیں، اور اپنی والدہ کے انتقال کے بعد ملی۔ تب سے ان کی اپنا ملاقات بھائیوں سے نہیں ہوئی، اور میرے ساتھ بھی آج 3 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ تو مجھے وہ سب مناظر یاد آ رہے ہیں کہ کس طرح سے میری وائف، ان کی والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں، اور کس طرح سے ہمیں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اور پھر وہ لوگ، میڈیا کے بھی لوگ جس میں شامل تھے، وہ بہت مذاق اڑا رہے تھے کہ جی پتہ نہیں ہسپتال ان کا ہے، جی ان کی والدہ بیمار ہے یا نہیں ہے، ڈرامہ رچایا ہوا ہے، اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں وہ، لیکن یہ صرف انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا۔ تو میں نے اس لیے ایک جملہ کہا تھا پاکستان میں جب میں تھا، کہ یہ بتانے کے لیے کہ جی آپ کی بیوی بیمار ہے تو مرنا بھی پڑتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ اب وہ بتائیں مجھے کہ وہ جواب تو دیں نا قوم کو، کہ انہوں نے یہ جملے جو کسے، وہ کیا ان کے سینے میں کوئی دل نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے۔ اور پھر جس کرب میں مبتلا کیا پوری فیملی کو، اور پھر میں نے دیکھا، مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ میں نے جب مجھے پتہ لگا کہ 6 تاریخ کو سزا سنائی جا رہی ہے جولائی کی، غالباً 6 تاریخ تھی، تو میں نے کہا کہ ابھی میری یہاں وائف بہت بیمار ہے، ابھی وہ بے ہوش ہیں، کومے میں ہیں، ہوش نہیں ہے، جب سے میں آیا ہوں مجھ سے بات بھی نہیں ہوئی ہے، سلام بھی نہیں ہوئی، اور تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ تو اگر نیب کے جو جج صاحب ہیں وہ فیصلہ 6 تاریخ کو نہ سنائیں، میں 1 ہفتے کے بعد پاکستان چلا جاؤں گا، تو جو بھی انہوں نے فیصلہ سنانا وہ میری موجودگی میں سنائیں۔ نہ جانے اس میں کون سا کوئی اتنا بڑا کوئی ان کو اعتراض تھا، یا کتنا بڑا کوئی مسئلہ تھا کہ انہوں نے میری یہ بھی درخواست نہیں مانی۔ یعنی سزا سنانے کا فیصلہ 1 ہفتہ آگے بھی نہیں لے کر گئے، تو چونکہ آگے الیکشن بھی آ رہے تھے، تو مقصد یہی تھا کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف کا فیصلہ سنایا جائے، اور نواز شریف جو ہے نا وہ فیصلہ سن کے ڈر کے پھر یہیں رہ جائے اور وہ پاکستان نہ آئے۔ میں جہاں تک ریڈ کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ غالباً یہی بات تھی۔ میں نے مریم کو کہا، میں نے کہا مریم سزا کا انہوں نے سنا دیا ہے، مجھے 10 سال سنا دیے، تمہیں 7 سال سنا دیے، اب پاکستان چلیں گے۔ مریم کہنے لگی کہ میری والدہ تو بیمار ہیں اور ہوش بھی نہیں آئی، ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت تشویشناک حالت میں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کچھ قومی اب فرائض ہیں، ان کی بجاوری بھی بہت ضروری ہے، تو ہم اپنا جو ہے نا وہ بہت ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر تاریخ میں اس کا جواب بعد میں نہیں دیا جا سکتا۔ تو چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اسی لیے ہم پھر بار بار ان کو کہہ رہے تھے، ان کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنی آواز ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی ویڈیوز آپ نے سنی ہوں گی، اور مریم بھی ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ ان کو پکار رہی تھی۔ تو وہ پورے اپنا، میری چھوٹی بیٹی بھی یہاں وہ مناظر دیکھ رہی تھی، میرا بیٹا حسین بھی اور حسن بھی وہ مناظر دیکھ رہے تھے۔ بہرحال ہم نے پھر ان کو خدا حافظ کہا اور ہم پاکستان چلے گئے۔ جو پاکستان پہ جا کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حال کیا وہ آپ کے سامنے۔ آج تو مریم ماشاءاللہ سرخرو ہو کے پاکستان سے آئی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا مقدمہ جیت کر آئی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ مقدمہ جھوٹا تھا، سزا جھوٹی تھی، اور لیکن وہ علیحدہ بات ہے۔ دیکھیں میں اس پہ اب بات لمبی ہو جائے گی کہ دیکھیں
سزا اگر جھوٹی تھی، مقدمہ جھوٹا تھا، تو پھر یہ 200، 250، 300 پیشیاں کیوں بھگتی گئیں؟ پھر یہ جیلوں میں کیوں جانا پڑا؟ پھر یہ زندگی کے قیمتی یہ 5 سال کیوں ضائع کیے گئے؟ اس کا بھی تو کوئی حساب دے نا ہمیں. اور یہ میرے کیا پوچھنے والی باتیں نہیں ہیں؟ کیا ایز اے پاکستانی میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ میں یہ سوال پوچھوں؟ اور پھر وہ بھی سوال پوچھوں کہ جب مریم مجھے ملنے کے لیے آئی، ہفتے میں 1 مرتبہ آتی تھی جیل میں، کوٹ لکھپت جیل میں جیل میں تھا، کوٹ لکھپت جیل میں آئی مجھے ملنے کے لیے، تو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. پیچھے سے آگے اطلاع آئی، جیل اتھارٹیز نے اطلاع دی کہ جی نیب والے آ گئے ہیں، وہ مریم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو مریم میری طرف دیکھنے لگی، تو نیب والوں سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ کہ وہی جو جھوٹا کیس لے آئے ہیں اور گرفتاری کے وارنٹس بھی ساتھ لے آئے ہیں. مریم کی چھوٹی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی ساتھ، جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے، وہ یہ منظر دیکھ کے رونا شروع ہو گئی. لیکن میرا نہیں خیال کہ نیب والوں کے دل میں کوئی رحم آیا ہوگا. انہوں نے جناب کہا جی کہ چلیں آپ ہمارے ساتھ. تو مریم مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں یہ آئیں تو میں اب جا رہی ہوں. تو میں نے کہا بیٹا اللہ مالک ہے، جب یہ اپنا ایک ہم اپنا حق پر ہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میری آنکھوں کے سامنے مریم کو انہوں نے گرفتار کیا، وہ بیٹی روتی رہی، اور اس کے بعد مجھے میرے جیل کے اندر سیل میں وہ واپس لے کر چلے گئے، اور وہ بیٹی چھوٹی جو ہے وہ روتے روتے وہ اس کو گھر واپس جانا پڑا اکیلی کو. اب یہ گرفتاری جو ہے یہ صرف مجھے اذیت پہنچانے کے لیے یہ گرفتاری میری آنکھوں کے سامنے کی گئی، ورنہ کوئی اس کا جواز تھا اس طرح کی گرفتاری کا؟ جنہوں نے بھی یہ پلان کیا انہوں نے کہا ہوگا کہ جب نواز شریف بیٹھا ہوگا اور مریم جیل میں جب اس کے پاس ملنے کے لیے گئی ہوگی، وہیں پہ نواز شریف کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو آپ نے گرفتار کرنا ہے اور اس کو لے جانا ہے وہاں سے گرفتار کر کے. یہ مجھے بتائیں کہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں غالباً اس سے پہلے اس طرح کا کام ہوتے ہوئے، اس طرح کا عمل ہوتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا جو یہ تھا. تو مجھے کوئی بتائے کہ یہ کیا گرفتاری کسی اور وقت نہیں ہو سکتی تھی، کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتی تھی؟ تو یہ اس کا بھی کوئی حساب ہمیں دے گا یا نہیں دے گا؟ تو یہ میں عمران خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دور میں یہ وہ کام ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی دور میں ہوا ہی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے، اس سے پہلے جب مریم میرے ساتھ اڈیالہ جیل میں تھی، میں علیحدہ سیل میں بند تھا، یہ علیحدہ سیل میں بند تھی، اور اسی کیس میں جس میں اس کی بریت ہوئی ہے، اسی کیس میں اڈیالہ میں بند تھی. تو میں جو ہے نا وہ کورٹ میں تھا، یہ جو کورٹ ارشد ملک کی کورٹ میں. تو وہاں مجھے اطلاع ملی کہ آپ کی بیگم کی کلثوم نواز کی جو ہے وہ طبیعت پھر خراب ہوئی اور وہ آئی سی یو میں چلی گئی ہوں اور بے ہوش ہیں. تو مجھے بہت فکر ہوا، اور میں نے وہاں کورٹ میں تو کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں کسی سے کہتا کہ آپ مجھے میری بات کروائے. میں جیل چلا گیا، وہاں مجھے جیل لے گئے کیونکہ ہر پیشے کے بعد وہ جیپ میں بٹھا کے جیل لے جاتے تھے. تو وہاں پر میں گیا تو وہاں جو ہے وہ سپرڈنٹ جیل کے کمرے میں سیدھا گاڑی سے اتر کے گیا. تو میں نے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ابھی لندن سے میسج آیا ہے، تو آپ مجھے میری بات کروا دیں. تو
میری شکل دیکھنا شروع ہو گئے. میں تو بات نہیں آپ کی کرا سکتا. میں نے کہا آپ کی ٹیبل پہ 2 موبائل فون پڑے ہیں, یہ 3 لینڈ لائنز پڑی ہوئی ہیں, تو آپ 1 سیکنڈ میں میری بات کرا سکتے ہیں, میرا ٹیلی فون ملائیں اور میرے سے بات کرا دیں. اس پہ آپ کو نہیں ہمیں تو جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا اس کی اجازت لینے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ایک اپنا بہت ہی یہ اپنا ایک انسانیت کا معاملہ ہے. کوئی اس میں اجازت بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ ایمرجنسی تھی آپ نے بات کرا دی. بات نہیں کرائی. میں نے ان کو منتیں کی, ان کے میں نے کہا میری بات کرا دیں, میری بیوی بیمار ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نہیں کرائی بات. خیر مجھے وہاں سے وہ میرے سیل میں لے گئے اور 3 گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی, آپ کی بیگم فوت ہو گئی, آپ کی وائف فوت ہو گئی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی کہ میں جیل میں اپنی وائف کی موت کی خبر سن رہا ہوں, اور وہی لوگ جنہوں نے میری بات نہیں کرائی مجھے خبر دینے کے لیے آ گئے کہ آپ کی وائف فوت ہو گئی. تو مجھے کہنے لگا ہم مریم کی طرف جا رہے ہیں, ان کو اطلاع کرنی ہے. میں نے کہا ہرگز نہیں, آپ مریم کو خود جا کے اطلاع نہیں دیں گے, میں جاؤں گا خود اور اس کو جا کے مریم کو اطلاع کروں گا. تو اس پہ وہ مشکل سے مانے, لیکن مان گئے. تو چونکہ ان کا جو سیل تھا وہ کچھ فاصلے پہ تھا, تو میں وہاں گیا. پھر وہاں جا کر مریم کو جب میں نے یہ بات, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم کو یہ بات بتاؤں گا کیسے. بہرحال کیونکہ مریم کو تو سرے سے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا, تو جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آ گئی اور بہت زار و قطار رونا شروع کر دیا. تو بڑی مشکل سے میں نے مریم کو سنبھالا. تو یعنی میں نے بھی اپنی جیل میں اپنی بیوی کے بارے میں یہ ان کے مرنے کی خبر سنی, اور میں جیل میں, اور یہ بھی جیل میں اپنی والدہ کی مرنے کی خبر سن رہی ہیں. یہ پتہ سب کو تھا کہ میری بیوی بیمار ہے, ان کی والدہ بیمار ہے. اگر وہ ہمیں 10, 15, 20 دن پہلے کہتے اچھا جی, یا قید سنا کے کہہ دیتے کہ جو آپ کی بیوی چونکہ بہت بیمار ہے, آپ ان کی جا کے تیمارداری کریں, ان کے پاس رہیں, ان کے پاس وقت گزاریں, آپ آئیں گے پھر ہم دوبارہ آپ جیل میں آ جائیں. لیکن یہ وقت آپ کے جیل میں رہنے کا نہیں, آپ جا کے ان کے پاس رہیں. یہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی. ان کو یعنی کہ وہ مر گئیں اور ہمیں جیل میں یہ خبریں پہنچ رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ وہ واقعات ہیں جو زندگی میں کبھی بھولے نہیں جاتے. کئی نقصانات ہوتے ہیں, کئی لاسز ہوتے ہیں جو ریکوربل ہوتے ہیں, جو آج نہیں تو کل وہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر دیتا ہے. لیکن کئی ایسے لاسز ہوتے ہیں زندگی کے جو ریکوربل نہیں ہوتے, جو ریٹریو نہیں کیے جا سکتے, جو ریپیئر نہیں کیے جا سکتے. یہ ان لاسز میں ایک لاس ہے جو کبھی ریپیئر نہیں ہوگا, کبھی بھولا بھی نہیں جائے گا. ابھی جو ہے نا وہ جب سے آئی ہے تو میرے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی ماں کی باتیں کر رہی ہیں, اور یہاں وہ بیٹھتی تھیں, یہاں وہ ہمیں یہ کہتی تھی, اس طرح سے ہم ان کو جا کے ہسپتال میں ملتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست اپنی جگہ پر, لیکن یہ کبھی بندے کو اس طرح سے ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور آج وہ ظلم ایک ایک کر کے ظلم کرنے والوں کے سامنے آ رہے ہیں, اور آئندہ اور آئیں گے. سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک ایک کر کے ان کی حرکتیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں, ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور وہ جو شرمناک قسم کے جو فیل کیے ہیں انہوں نے, شرمناک قسم کی جو باتیں کی ہیں, جو مکر و فریب کیا ہے, جو دھوکے بازی کی ہے, سب کچھ قوم کے سامنے آ رہا ہے. ہر چیز پہ یو ٹرن, ہر چیز پہ یو ٹرن.
سب قوم دیکھ رہی ہے, کر رہی ہے. میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا. وہ خودکشی آج تک نہیں کی. میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ انسان چال چلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. اور یہ بھی کہتا کہ یہ بھی سنا ہے آپ نے, مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان اپنی تدبیر کرتا ہے, اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. تو پھر فائنل تدبیر تو اللہ کی ہوتی ہے نا جی. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ جی یہ کیا اب ثاقب نثار صاحب خود اپنی زبانی کہہ گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے, آڈیو لیک آئی ہے اور وہ آڈیو کو جھٹلا نہیں سکتے, اس کا فورنزک بھی ہو گیا ہوا اس آڈیو کا. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے. اور یہ جو ہے نا, وہ اس بندے نے کہا کہ ان کی تو سزا بنتی نہیں ہے. جی آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا. یہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس سے بڑی کوئی ایویڈنس چاہیے جناب, مجھے بتائیں. اور کسی کو ایویڈنس ہو سکتی ہے؟ شوکت صدیقی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے بڑی کوئی ایویڈنس اور کسی کی ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اپنا آپ نے نواز شریف کو اور مریم کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا اگر آپ کے پاس اپیل آئی. انہوں نے کہا جی اپیل تو تب آئے گی کہ پہلے نیب کی عدالت کا ورڈکٹ آ جائے, اس کا فیصلہ آ جائے. تو انہیں نے فیصلہ تو ہو چکا ہے, اب صرف کوانٹم کا فیصلہ ہونا ہے. کوانٹم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کتنے سال سزا دلوانی ہے. تو جج نے حضور سزا دی نہیں ہے, دلوائی گئی ہے. یہ اس سے زیادہ بڑا ثبوت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. بھائی اتنے کیسز کے 100 موٹو لیے جاتے ہیں, نوٹس 100 موٹو نوٹس لیے جاتے ہیں. بھائی اس کا بھی 100 موٹو نوٹس لو, اس کا بھی کوئی کہو. یہ 5 سال سے ناانصافی پہ ناانصافی, ناانصافی پہ ناانصافی, ناانصافی پہ ناانصافی, اور کوئی 100 موٹو نوٹس نہیں ہے اس کا. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو گواہیاں دے رہے ہیں, خود ارشد ملک صاحب نے یہ کہا, اور اس پہ پھر اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا سر شرم سے جھک جانا چاہیے جو ارشد ملک کہہ گئے. میرا کیس وہیں کا وہیں ہے. کون نہیں جانتا کہ یہ سب فیبریکیٹڈ اور فیک کیسز تھے, کوئی جس میں کوئی اپنا نہ جان ہے نہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اپنا جو ہے وہ ایویڈنس ہے. لیکن سزائیں دے دی کہ مجھے الیکشن سے بھی دور رکھا جائے اور مجھے فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا. اگر آج کہا جا رہا ہے, دیکھیں نا, لائف ڈسکوالیفیکیشن بھی سپریم کورٹ سے ہوئی, اور آج کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بڑا ڈرکونین قانون ہے اور بہت ہی یہ ڈرکونین فیصلہ ہے, قانون کہیں نہیں ہے, یہ ڈرکونین فیصلہ ہے اور ظلم ہے. تو پھر اس کا ازالہ دیکھیں. یہ سب باتیں قوم تک پہنچنی چاہیے. میں تو یہ کبھی میں تو اپنا دکھڑا اور رونا لوگوں تک کبھی پہنچاتا بھی نہیں ہوں. اور میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ مسلسل 5 سالوں سے یہ جو نا ظلم روا ہے, اور ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا ہے, اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. اور دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے میرے بھائی, پاکستان ترقی کر رہا تھا, ترقی کی شاہراہ پہ گامزن تھا. پاکستان دنیا کی ایک ایٹمی قوت تو بن چکا تھا, اب ایک معاشی قوت بننے جا رہا تھا. آپ مجھے بتائیں, ڈالر 100 روپے کا تھا جب میں پرائم منسٹر تھا. سبزی دال کی قیمتیں, گوشت کی قیمتیں اور عام روزمرہ کی استعمال کی چیزیں لوگوں کی پہنچ میں تھی بڑی آسانی کے ساتھ. بجلی ہم لے کے آئے اللہ کے فضل و کرم سے, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہم نے, اور پاکستان جو ہے نا وہ موٹر ویز بن رہے ہیں. پاکستان کے اندر خوشحالی آ رہی ہے, لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں, اور پھر ان بچوں کو ایک نیا مستقبل نظر آ رہا تھا ملک کے اندر کہ جی ہم
انشاءاللہ اب ہمیں بھی اچھا روزگار ملے گا. اور پاکستان کے اندر جو ہم نے یہ دہشت گردی کو ہم نے ختم کیا, پرامن ملک بنایا, لیکن آج ہم کہاں چلے گئے؟ $1 بلین کے لیے جا کے ہم دوسرے ملکوں سے بھیک مانگتے رہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کون سا غیرت مند ملک جو ہے وہ یہ برداشت کر سکتا ہے؟ میں تو ایک پاکستان کو, میں تو وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اس خطے میں بھی اور دنیا کے اندر بھی ایک معاشی طور پہ بھی ایک مضبوط ملک بنے گا. ہم نے دیکھیں, ہم نے ہماری خدمات ہر شعبے میں ہیں. حضور صرف اپنا جو ہے نا یہ زبانی کلامی میں باتیں نہیں کر رہا, ہم نے اپنا معاشی طور پہ بھی پاکستان کو مضبوط کیا, پاکستان کو دفاعی طور پہ بھی ہم نے مضبوط کیا. بلکہ آج الحمدللہ میں اس لفظ کو بڑے احتیاط سے منہ سے نکالتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی طاقت بن گیا کہ جس پہ کوئی دشمن حملہ کرنے کا تصور نہیں کر سکتی, ایٹمی پاور. اور اس وقت دیکھیں ہم نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی, کسی کے پریشر میں ہم نہیں آئے. یہ جو کہتے ہیں جی کہ نو مور, یا کیا الفاظ کہتے ہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ. کس بات پہ تم ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا نہیں. انہوں نے کہا, جب دیکھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ پہ بھی جو ہے نا وہ بات نہیں بن رہی, نواز شریف ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے, تو تشتری میں $5 بلین پیش کر دیے گئے ہمیں. ہم نے کہا اس پہ بھی ایبسلیوٹلی ناٹ, ہمیں نہیں چاہیے. ہم اپنی غیرت کو بیچنے والی قوم نہیں ہے. میں اپنی غیرت پہ کوئی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پاکستان کا اپنا ضمیر ہے, پاکستان کی اپنی غیرت ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم نے کر دیے. اور پاکستان کی کامیابی کی اور کیا میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان نے ماشاءاللہ کامیابیاں حاصل کی, اقتصادی میدان میں کامیابیاں حاصل کی, IMF کے ساتھ پروگرام ختم بھی ہم نے کیا اور سلام کیا, جی بس تھینک یو ویری مچ, ہم اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. عمران خان نے پھر دوبارہ جو ہے نا ہمیں بے ساکھیوں پہ کھڑا کر دیا. مجھے ذرا بتائیں آپ, ہمارے زمانے میں کوئی مہنگائی تھی؟ بالکل نہیں. کس زمانے میں ہوئی؟ عمران خان کے زمانے میں. روزمرہ کی سبزیاں مہنگی ہو گئیں, گھی مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگی ہو گئی, گوشت مہنگا ہو گیا, ہر چیز مہنگی ہو گئی. اور اس کے بعد بجلی کی دوبارہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی عمران خان کے زمانے میں. ہم نے تو ختم کی تھی, اس نے دوبارہ شروع کر دیا آ کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلقات خراب کر دیے ہمارے ہمسایوں سے بھی, دوسرے ممالک سے بھی, اور اپنی قوم کو دھوکے دیتا رہا یہ کہہ کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. اور لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کی. دہشت گردی آپ دیکھیں, وہ زمانہ یاد کریں جب 70 لوگ لاہور جیسے شہر میں بموں سے مرتے تھے, اور پھر ہر ملک کے ہر کونے میں دہشت گردی ہو رہی تھی. ہم نے آ کے اس کو ختم کیا یا نہیں کیا؟ میں صرف سوال پوچھتا ہوں آپ سے, اس کا جواب مجھے چاہیے کہ ہاں ہے یا نہ ہے. ہر بندہ کہے گا ہاں. اللہ کے فضل سے پاکستان کی وہ خدمات کی ہیں جو کبھی الحمدللہ کبھی کسی نے کی ہی نہیں ہے. اور اس بندے نے آگے سب کچھ بگاڑ دیا. ڈالر کو خود یہ لے کے گیا ہے, اور جا کے اس بندے نے 105 روپے سے شروع کر کے, کیونکہ جب میں تھا اس وقت ڈالر 103 روپے تھا. جب یہ مجھے نکال دیا سپریم کورٹ نے, اور وہ بھی نکالا مجھے اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اب مجھے بتائیں یہ کوئی یار وزیر اعظم کو نکالنے والی کوئی یہ وجہ ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, لہذا جاؤ, اور ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی, مسلم لیگ کی صدارت سے مجھے ہٹا دیا. یہ تو انتقام ہے, یہ انتقام ہے میرے بھائی. یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے. اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا. یعنی مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے, لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے
کس نے آپ کو یہ کہا؟ مریم نے جی بڑی ماشاءاللہ بہادری کا ثبوت دیا ہے، کوئی شک نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈولی نہیں ہے، بالکل متزلزل نہیں ہوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی. اور میرا خیال ہے کہ جیسے کہ ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے، مریم نے وہ ثبوت دیا ہے. ماشاءاللہ مجھے فخر ہے مریم پہ، ماں اللہ کے فضل و کرم سے، کہ اس طرح سے یہ ثابت قدم رہی ہیں، ظلم کا سامنا کیا، زیادتیوں کا سامنا کیا، جھوٹے کیسز کا سامنا کیا. اب مجھے بتائیں کہ جب مریم ابھی لاسٹ ٹائم جب آخری دفعہ نیب نے بلایا، جھوٹے کیس میں بلایا اور وہاں گرفتار کرنے کا ان کا بھرپور ارادہ تھا، وہ کیس جو آج تک فائل ہی نہیں ہوا. یعنی اندازہ لگائیں اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہوتا ہے. جب ان کی گاڑی کے اوپر کوئی نشان پڑا ہے، وہ گولی، یہی کہا جاتا ہے کہ گولی چلائی گئی، وہاں پتھر مارے گئے، بیچ میں کسی نے گولی بھی چلا دی ہوگی، جو ونڈ سکرین ڈیمیج ہوئی بہت بری طرح سے، اور وہ بلٹ پروف گاڑی تھی جس کی ونڈ سکرین کے اندر بھی ایک باقاعدہ سخت قسم کا نشان پڑا. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بلکہ ہماری پارٹی کے لیے بھی، میرے لیے بھی یہ بہت جو ہے نا وہ الحمدللہ انہوں نے قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے، اور بہت عمدہ ان کا کردار ہے ماشاءاللہ، جس کی میں نہیں تعریف کرتا بلکہ میرے بھائی شہباز شریف صاحب بھی اس کے معترف ہیں. شہباز شریف صاحب نے پبلکلی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا، پارٹی نے اپریشیٹ کیا، پارٹی ماشاءاللہ معترف ہے اس بات کی. تو آج ماشاءاللہ اگر یہاں پہ آئی ہیں تو الحمدللہ سرخرو ہو کے آئی ہیں، اور اپنے اس کیس سے بھی سرخرو ہو کے آئی ہیں، اور اپنے جو کردار میں بھی ماشاءاللہ سرخرو ہو کے آئی ہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا جی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا، دیر ہوتی ہے اندھیر. میں تو کہتا ہوں دیر بھی نہیں ہوتی. ابھی دیکھیں 4-5 سالوں کے اندر ہی سب کچھ ریورس ہو رہا ہے، اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور جھوٹے کیسز، ظلم، جبر، زیادتی، سخت ناانصافیاں، اور ان ججز نے جنہوں نے ناانصافیاں کی ہیں، آج وہ بھی اپنے ضمیر میں جب جھانک کر دیکھ رہے ہوں گے، ان کو بھی سوائے شرمندگی کے اور ان کو کچھ نہیں ملے گا. اور میرا خیال ہے کہ ان کو بھی حساب دینا پڑے گا، ان سے حساب لینا بھی چاہیے اور ان کو دینا بھی پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہم نے آگے چلانا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا پڑے گا ہمیں. حسین نے بھی چند دن پہلے کہا تھا کچھ کہیں گے، کچھ سنائیں گے، کچھ سنیں گے. تو ابھی 2 دن سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. تو جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ ایک یہ مومنٹ آف ریجوائس بھی ہے، لیکن ایک ایموشنل مومنٹ بھی ہے، ایک جذباتی لمحات بھی ہیں. خوشی کے لمحات ضرور ہیں، جذباتی بھی ہیں. بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہے، ان بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں یہ مقام حاصل کرنے کے لیے، جس میں جانی قربانیاں بھی ہیں. میری وائف کے علاوہ میری والدہ صاحبہ یہاں پہ آئیں، اور وہ میری والدہ صاحبہ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں. تو کہتے ہیں نا جو پلیٹھی کا ہوتا ہے جو بڑا، اس سے ماؤں کو زیادہ پیار ہوتا ہے. جی جی. تو وہ مجھ سے خصوصی پیار کرتی تھی. شہباز صاحب کو یہ گرا ہی رہا ہے ہمیشہ کہ آپ سے امی زیادہ پیار کرتی تھی کیونکہ آپ پلیٹھی کے ہیں. تو امی کے سامنے بھی یہ بات کرتے تھے تو وہ بھی ہنستی تھی. تو میں یہاں پہ نا جی جو پنڈی والی جیل ہے اور پھر کوٹ لکھپت جیل ہے، دونوں میں وہ پھر آتی تھیں ہفتے میں ایک دفعہ، پورا لاہور سے چلتی تھی، سمر میں آتی تھی. اور وہاں آ کے جب مجھے ہفتے میں ایک دفعہ جب ملتی تھی تو مجھے کہتی تھی میں نے اب تمہارے بغیر واپس نہیں جانا. تو میں نے کہا امی جی آپ یہ صبح ان کو کہنے لگی کہ تم ان کو آج میرے ساتھ واپس بھیجو، میں پنڈی آئی ہوں، میں آج میں نہیں جانا. انہوں نے کہا جی ہم نہیں آپا جی ہم نہیں چھوڑ سکتے ان کو. کہنے نہیں میں تو اس کو لے کے جاؤں گی. اور انہوں نے وہاں پہ
جو ہے نا وہ بہت جذباتی ہو گئی کہ میں تو لے کے جاؤں گی, میں نے خود اکیلے نہیں جانا. تو پھر ان کا نہیں, ہم نہیں بھیجنے دے سکتے. نہیں آپ کیوں نہیں دے سکتے, آپ یہاں کے انچارج ہیں. کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. ان کے نہیں, پھر میں بھی ان کے ساتھ یہاں رہوں گی سیل میں, مجھے بھی یہیں رکھ دو پھر. تو یہ وہاں پر ان کو پھر بہت ہم نے پھر محبت پیار سے ان کو سمجھایا منایا. اور لکھپت میں انہیں ایسے ہی کرتی تھی جب بھی آتی تھی. تو میں جو بات آپ کو جو سوال پوچھا تھا آپ نے, اس کا جواب دے رہا تھا کہ پھر مائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ ابھی جب میں قربانی کی بات کر رہا تھا کہ والدہ صاحب یہاں پہ آئیں تو کہنے لگی میں بس نواز تمہیں ملنے آئی ہوں اور بس میں بس 2 ہفتے رہوں گی پھر میں چلی جاؤں گی, تو لندن میں میرا دل نہیں لگتا. تو 2 ہفتے جب گزر گئے تو انہوں نے کہا نہیں ابھی میں ہفتہ اور رہوں گی. پھر ہفتہ جب گزر گیا انہوں نے کہا نہیں ابھی میں 2-4 ہفتے اور رہوں گی. ان کو مجھے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا تھا. بس وہ 2 4 ہفتے آگے کرتی چلی گئیں. پھر وہ بیچ میں جو ہے نا وہ کووڈ آ گیا. پھر ان کو ہم نے کہا کہ ابھی آپ ادھر ہی رہیں. پھر وہ اپنا کووڈ کے دوران ان کو کووڈ نہیں ہوا لیکن اسی میں پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو میں نے یہ کہا کہ وہ اپنا گھر وہاں پہ پاکستان میں چھوڑ کر یہاں مجھے ملنے آئیں, اور جب انہوں نے جان دی تو بالکل میرے ہاتھوں میں تھی. میں ان کے سراہانے بیٹھا ہوا تھا جب وہ سسکیاں لے رہی تھیں اور ودن منٹس وہ پھر فوت ہو گئیں. یہ بڑے جذباتی لمحات تھے, ان کو ان لمحات کو بھی ہم یاد کرتے رہے. یہاں پہ مریم جو ہے نا وہ اس وقت تو یہاں نہیں تھی, مریم تو پاکستان میں تھی, لیکن وہ سارا قصہ مریم کو ہم نے بتایا. اور یہاں پہ میرے جدہ میں والد صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ وہاں فوت ہو گئے. ہم ان کو لحد میں قبر میں اتارنے کے لیے پاکستان بھی نہ جا سکے. میں والدہ صاحبہ فوت ہوئی, میں ان کے ساتھ پاکستان نہیں جا سکا. میری بیگم فوت ہوئی تو مجھے جیل میں خبر مل رہی ہے. اور پھر 3 دنوں کے لیے ہم اپنا پیرول پہ باہر آئے. پیرول کے بعد پھر جیل واپس, میں بھی اور مریم بھی. بیگم کے مرنے کے بعد, اس کی والدہ کے مرنے کے بعد پھر 2 دنوں کے بعد جیل واپس. کچھ حد ہوتی ہے, کوئی لمٹ ہوتی ہے. لیکن آج میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ غلط کام ہوا کدھر ہے, اور کون سا غلط کام ہوا جس کے عوض میں اتنی بڑی سزائیں دی گئی. تو یہ بڑی دکھ دینے والی بات ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور پھر خود جج لکھ گیا اپنے فیصلے میں نیب کا کہ کرپشن کا ایلیمنٹ کہیں نظر نہیں آیا. اب ہم مجھے بتائیں کہ اس میں جج کہہ رہا ہے کہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ملا, سزا کس بات کی, پھر کس بات کی. آج کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ایسٹس, کیا نواز شریف کے ایسٹس پہلے دیکھے گئے ہیں جو آپ اپنا کیس بنایا ان پہ. نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. دیکھ لے, میں نے ابھی کہا تھا مقافات عمل کی بات ہے. یہ سازش کرنے والا سب سے بڑا سازشی خود نکلا ہے. ہر چیز عیاں ہو رہی ہے, ایک ایک کرتوت قوم کے سامنے آ رہے ہیں. آئندہ پتہ نہیں اور کیا کچھ آئے گا. ابھی جو آیا ہے پتہ نہیں وہ اس کا کیا قوم کو جواب دے گا, کیا دے گا. آج قوم جاننا چاہتی ہے. میں نے تو مختلف معاملات پہ اشارتاً یہ بات کی, لیکن اس معاملے پہ انشاءاللہ مریم بھی بات کریں گی, ہو سکا تو میں بھی بات کروں گا.